تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ کا پاک کلام جو ہے ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں جیسے آدمی آج کے دور میں سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے فکر مند تھے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں سمجھائی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کون سی باتیں؟ کہ اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جائے گی، بیٹی ماں کے سامنے ایسے بات کرے گی جیسے کسی نوکرانے سے بات کر رہی، کسی کنیز سے بات کر رہی. لوگ جس پہ بھروسہ کریں گے وہی ان کو دغا دے گا. جس کو امانت دار سمجھ کے کوئی چیز اس کے حوالے کریں گے وہ اس کو بیچ کھائے گا. جس پڑوسی پہ بھروسہ کر کے اسے اپنا مکان دیں گے وہ مکان کا مالک بن کے بیٹھ جائے. بازار میں لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، گالی بولنا عام ہو جائے گا. کفر شرک اپنانا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دینا یہ دنیا میں عام ہوگا. ایسے وقت میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا وقت آ جائے کہ گناہ عام ہو، جھوٹ عام ہو، سود عام ہو، حرام حلال کی پرواہ نہ ہو، ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین میں، بس میں، ہر ایک جگہ پر ایک جو ہے ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے، ایمرجنسی دروازہ ہوتا ہے کہ اگر بائی چانس گاڑی میں مسٹیک ہو جائے، فلائٹ اچانک کریش ہونے کے لیے کچھ خراب ہو جائے اندر، آپ کیا کرو گے؟ اس کے لیے ایک ایکسٹ ڈور ہے، ایک دروازہ ہے، اس میں سے آپ فوراً کود سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں ہم اس تکلیف سے، ایسے فتنے سے بچیں گے کیسے؟
قربان جائیے۔ رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو بچنے کا راستہ ہوگا وہ اللہ کا کلام ہوگا، کہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں، دنیا کیا ہے؟ مال پیسہ دنیا نہیں ہے۔ اگر سونا چاندی دنیا ہوتا تو سب سے زیادہ سونا دنیا قیامت تک ایسا جمع نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ سونا جس کو دیا نا اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت دی نا ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ نبی ہے، وقت کے نبی ہے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے پیسہ اتنا دیا، ایک ایک ہیرا جو بیت المقدس ہے نا فلسطین میں، جس پہ آج یہودی ٹوٹا ہے، ظلم کر رہا ہے، ایک بالشت کا ایک ہیرا، آج تک دنیا نے ایسا ہیرا نہیں دیکھا۔ پیسہ دنیا نہیں ہے، سونا چاندی دنیا نہیں ہے، حکومت دنیا نہیں۔ حکومت کیسی تھی پتہ ہے؟ آپ نے سب کا آواز سنا ہوگا، بارش کی کیڑوں کا، کوئل کا، چڑیا کا، چھوٹی چڑیا کا، بڑی چڑیا کا، کیڑے مکوڑوں کا آواز سنا ہے۔ چونٹی کی آواز سنی؟ چونٹی کی آواز کبھی سنی؟ آج تک دنیا کی مشین سنا سکی؟ نہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور ایک چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے، ایک چونٹی وہ بھی فیمیل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو خبر نہ رہے اور تم ان کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے کچل کے مر جاؤ۔ چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے، خاندان والوں سے بات کری، سنی کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ کتنی بڑی حکومت دی! سمندر کی مچھلیوں سے بات کر رہے ہیں، ہوا سے بات کر رہے ہیں، پرندوں سے بات کر رہے ہیں، چونٹی سے بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا حکومت دنیا نہیں ہے، حکومت دنیا نہیں ہے، مال دولت دنیا نہیں ہے، سونا چاندی دنیا نہیں ہے۔ دنیا کس کا نام ہے؟ کہ دنیا آدمی کو جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کے قرآن سے غافل کر دے، اس کا نام دنیا ہے۔ دنیا کتنی چیزیں ہیں؟ ایک اللہ والا نے عجیب بات لکھی، الدنیا اربعۃ اشیاء، دنیا چار چیزیں ہیں۔ دنیا کتنی چیزیں ہیں؟ چار چیزیں ہیں۔ دنیا چار چیزیں ہیں، المال والکلام والمنام والطعام، چار چیزیں دنیا ہیں۔ دنیا کے اندر چار چیزیں ہیں۔ المال یطغی، ایسا مال جو آدمی میں تکبر، سرکشی پیدا کرے، نافرمانی پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، غریب لوگوں کی حقارت پیدا کرے، ایسا مال جو آدمی کے اندر نافرمانی، گناہوں کے وساوس، گناہوں کا راستہ پیدا کرے، وہ مال دنیا ہے۔ دنیا کتنی چیزیں؟ چار چیزیں۔ پہلی چیز المال، مال کیا کرتا ہے؟ المال یطغی، مال سرکشی پیدا کرتا ہے، وہ مال برا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے تو مال ہے تو حکومت، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے تو مال، پورے مدینے والے کو کھلا رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک ایک وقت میں 300 اونٹ سامان کے ساتھ، 300 اونٹ ویپار کے سامان کے ساتھ خیرات کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں 40,000 درہم خیرات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک وقت میں 2-2 لاکھ درہم دے رہے ہیں خیرات میں۔ پیسہ تو ہے، لیکن کیسا پیسہ ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس مال تھا، دھن دولت تھی، کاروبار تھا، لیکن جیسے ہی کان میں آواز پڑتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر،
حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، تو سارا کاروبار، گھر بار، بیوی بچے چھوڑ کے بھاگتے تھے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ مقصد دنیا دن دولت نہیں تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس عبادت سے، بندگی سے، تلاوت سے، ذکر سے، دعا سے، آہوزاری سے کیا چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ مال دنیا ہے۔ کتنی چیزیں دنیا ہے؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز مال، ایسا مال جو سرکشی پیدا کرے، نافرمانی پیدا کرے، وہ دنیا ہے۔ کون سا مال دنیا ہے؟ جو سرکشی پیدا کرے، ورنہ مال دنیا نہیں ہے۔ مال ان کے پاس بھی تھا، لیکن قرآن نے ان کے مال کی تعریف کی، کیونکہ ان کا مال تھا لیکن سدھرا ہوا حال تھا۔ مال تھا لیکن سدھرا ہوا حال تھا، بگڑا ہوا نہیں تھا۔ کہ مال ہے، مال ہی تو کمال ہے، مال ہی تو کمال ہے۔ کیوں؟ اگر آدمی کے پاس مال ہے تو مسجد بنوائے گا، مال ہے تو خود حافظ نہیں ہے کسی کو حافظ بنائے گا، مال ہے اپنے بچوں کو اچھے مدرسے میں بھیج کے عالم حافظ قاری بنائے گا، مال ہے غریب کی مدد کرے گا، مال ہے یتیم کا سہارا بنے گا، مال ہے کسی کو افطار کرائے گا، مال ہے کسی کی دعوت کرے گا، مال ہے کسی کو گھر بنا دے گا۔ مال بھی تو نعمت ہے، مال بری چیز نہیں ہے۔ سرور کون و مکان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کو، ایسے ویپاری کو، ایسے کاروبار کرنے والے کو دعا دی ہے کہ جب وہ سارا دن مزدوری کرے، تھک کر آئے، شام کو گھر پہنچے، مسند احمد کی روایت ہے، پورا دن مزدوری کی، پسینہ بہایا، شام کو تھک کر آیا نا، جب گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت اور مزدوری کی وجہ سے جو اسے تھکان ہوئی، اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اس حلال روزی کی وجہ سے اس کی بیوی کو اس کا فرما بردار بناتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ کہ مال بری نہیں، لیکن مال سے نافرمانی آئے تو برا ہے۔ دوسری چیز، پہلی چیز المال، دوسری چیز والکلام، فضول باتیں، کچھ نہیں، ایسے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ایسی فیس بک دیکھ رہے ہیں، ایسی وہ دیکھتے جا رہے ہیں شارٹ کلپ، کوئی فائدہ نہیں، بے وجہ کی دیکھتے جا رہے ہیں، کیا بڑھتے جا رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے بیٹھنے والا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے ہیں کلام پاک میں یہ کان، اس سے کیا سنا، کیا سننا چاہیے اور کیا سنا، کیا نہیں سننا چاہیے پھر بھی سنا، والبصر کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا اللہ حساب لیں گے، والفؤاد دل میں کیسے خیال لانا، کیسے پلاننگ کرنا، کیا سوچنا، کیا اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچنا۔ کہ والکلام، بے وجہ کی باتیں دیکھنا، سننا اور سوچنا، دیکھنا سننا اور سوچنا، کہ فضول کی باتیں یہ دنیا ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ اگر خاموش رہتا ہے تو اللہ کی قدرت میں غور کرتا ہے، اے اللہ اگر ناریل کے درخت کے اوپر پانی پہنچانے کا حکم دیا ہوتا، ایپل کے درخت کے اوپر پانی پہنچانے کا حکم دیا ہوتا، اگر ہمیں جو ہے بیل کے درخت کے اوپر پانی پہنچانے کا حکم دیا ہوتا، آم کے درخت کے اوپر پانی آم کو پلانے کا حکم دیا ہوتا، کبھی ایک آم نہ کھا پاتے، ایک سیب نہ کھا پاتے، ایک دانہ بیر کا نہ کھا پاتے۔ اللہ نے کہا پانی بندے تو زمین میں ڈال، ڈالی ڈالی پہ پھل پھل میں پہنچانا میرا کام۔ چکر سر میں آتا ہے گرمی سے، آنکھوں میں چکر آنے لگتے ہیں، سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، پانی گلاس پیتے پانی پیٹ میں جاتا ہے، اللہ بتاتے میرے بندے پانی تو پیتا ہے منہ سے، جاتا ہے پیٹ میں، دماغ کی نسوں میں، آنکھ میں ٹھنڈک پہنچانا میرا کام۔ کہ غور و فکر کرتے، خاموش رہتے تو اللہ کی قدرت میں غور کرتے، اگر بولتے تو اللہ کا ذکر بولتے، لیکن فرمایا اللہ والے نے والکلام یلہی، فضول بات ہے، یہ کھیل ہے، وبال ہے۔ تیسری چیز والمنام
بے ترتیبی نیند اللہ نے رات کیوں بنائی پتہ ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتے قرآن پاک میں کہ نیند کو ہم نے آرام کی چیز بنایا۔ آرام کب؟ سائنس کو پوچھو، ڈاکٹروں کو پوچھو، کالج میں پڑھنے والے جو ڈاکٹرز ہیں، جو کالجین ہیں، جو ڈاکٹری کر رہے ہیں، انہیں پوچھو، سائنس کو کھولو، آپ کو پتا چلے گا آدمی جب رات ہوتی ہے نا، آدمی کے جسم میں ایسے کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو دن میں جو کیڑے کمزور ہو گئے، تھک گئے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، دوسرے کیڑے اس کی فٹنس کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی قوت کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ جب رات عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ کیڑے 3 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کتنا گھنٹہ کام کرتے ہیں؟ 3 گھنٹے۔ پھر رات کو 12 بجے وہ کیڑے بھی سو جاتے ہیں۔ آدمی کو صبح میں جو کمزوری محسوس ہوتی ہے نا، وہ اس لیے کہ جب وہ کام کرنے والے تھے، جو پورے بدن میں جو خون کی کمی، تھکان کی کمی، بدن کی کمزوری کو ختم کرنے والے جو کیڑے تھے، وہ جب کام کے لیے آئے تھے، یہ جاگ رہا تھا۔ وہ جاگتے میں کام نہیں کرتے، روشنی میں کام نہیں کرتے، لائٹ اگر آن ہے تو کام نہیں کرتے، وہ اندھیرے میں کام کرتے ہیں۔ اب یہ 12 بجے 2 بجے سو رہا ہے، پھر کہتا ہے بیماری ہو رہی۔ والمنام، بیماری کیا کرتی ہے؟ نیند۔ والمنام ینسی، جب آدمی زیادہ سوتا ہے، بے وجہ کا سوتا ہے، آدمی میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ آج زیادہ بھولنے کی بیماری ہو گئی نا، آدمی گھر سے 4 چیزیں لینے بازار نکلتا ہے، 3 لے کے آتا ہے، چوتھی یاد نہیں آتی، فون کرتا ہے، اور کیا کہا تھا۔ یہ بیماری عام ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا بے ترتیب ہو گیا۔ رات سونے کے لیے بنائے تھے، اب یہ دن میں سوتا ہے، 11 بجے اٹھتا ہے کہ جلدی اٹھ جاؤ۔ والطعام یقسی، بے وجہ کے کھانے، ضرورت سے زیادہ کھانے۔ ہارون رشید بادشاہ بہت نیک بادشاہ تھے، حکیموں کو بلایا اور کہا ایسا علاج بتاؤ جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک ہی بات حضور کی، کتنی بڑی بات ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ، بتا دوں۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی کبھی بیمار نہیں ہوگا، وہ آدمی کبھی بیمار نہیں ہوگا جو 2 کام کرے۔ کتنے کام کرے؟ 2 کام کرے۔ پہلا کام، جب بہت زیادہ بھوک لگے، جب بہت زیادہ بھوک لگے تب کھانے بیٹھے۔ کب کھانے بیٹھے؟ جب بہت زیادہ بھوک لگے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھوک باقی ہو کہ یہ 1 روٹی ابھی میں کھا سکتا ہوں، یہ 1 لیگ پیس میں نمٹا سکتا ہوں، تو کہا چھوڑ دے کھانا۔ بہت زیادہ بھوک لگے تو کھانے بیٹھے، بھوک باقی ہو کھانے سے اٹھ جائے، یہ بیمار نہیں ہوگا۔ لیکن اس فقر و فاقہ سے اس سے تکلیف نہیں ہے، آخری دور میں تکلیف کس سے ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ سنا دو آپ۔ آخری بات کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، اے میرے امتیو، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہوگا تو تم ایمان سے ہٹ جاؤ گے، تمہارے گھر میں اگر آٹا نہیں ہوگا، جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو تم ایمان چھوڑ دو گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے ڈر کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایسا وقت آئے گا کہ پیسہ بڑھ جائے گا۔ بڑھ گیا نا؟ ہر ایک کے پاس ضرورت سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ پیسہ موجود ہے، ضرورت سے زیادہ کہ بھوک مٹنے کے لیے تو اناج موجود ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے ہوٹلیں کم پڑتی ہے، ڈھابے کم پڑ رہے ہیں۔ ایک چائے کا کپ، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے آدمی 50 کلومیٹر دور جاتا ہے۔ حضور کی بات آج سچی ہو رہی۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر پیسے بہت بڑھ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا تمہارا؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تم سے پہلے لوگوں پر، کما بسطت من کان قبلکم، تم سے اگلے لوگوں پہ، سمود عاد پہ اللہ نے ایسی دنیا کھولی، ایسی دنیا کھولی
کہ وہ لوگ اس میں پڑ گئے. پھر کیا ہوا؟ ہریفائی، کمپٹیشن. میں قرآن نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آپس میں کمپٹیشن میں، مال میں، کاروبار میں، جائیداد میں، الگ الگ بلڈنگیں، دکانیں اور پلاٹ خریدنے میں، گاڑیاں الگ الگ ڈیزائن کی، الگ الگ شاپ کی خریدنے میں، تمہاری آپس میں حریفائی اور کمپٹیشن نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، قیامت سے غافل کر دیا، قبر سے غافل کر دیا. یہ ہے دنیا. ایسا دنیا نہیں، اللہ سے غافل کر دے. ایسی کمپٹیشن، ایسا شوق، ایسی خواہشات دنیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے یہ خوف، یہ خطرہ بتایا تھا. کما بسطت من کان قبلکم. پھر کیا کرو گے؟ فتنافسوها کما تنافسوها. اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ اینڈنگ کیا ہوگی؟ سوچ لیں، نیت کر لیں اب اس راستے پر اگر ہماری زندگی جا رہی ہے، توبہ کریں گے، لوٹ آئیں گے. کیا فرمایا حضور نے؟ ہاں وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. پھر یہ دنیا، یہ ہوس، یہ خواہشات کا پورا کرنا اور اس کی دوڑ تمہیں بھی کہیں ہلاک نہ کر دے جیسا ان کو ہلاک کر دیا. اس لیے شروع میں نے کہا دنیا پیسے کا، سونے چاندی کا، یا اپنے ضرورت کے مکان کا، یا حکومت کا، کرسی کا نام نہیں ہے. دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو آدمی کو اللہ سے غافل کر دے. کس سے غافل کر دے؟ اللہ سے غافل کر دے، اس کا نام دنیا ہے. اور دنیا کے اندر یہ 4 چیزیں جو میں نے بتائی، کون کون سی تھی؟ المال، ایسا مال جو آدمی میں سرکشی پیدا کرے، ایسی فضول باتیں، فضول سننا، دیکھنا اور سوچنا جس سے وبال بن جائے، اور ایسا کھانا اور خواہشات والا جس سے آدمی کے اندر جو کیا پیدا ہو جائے کہ نسیان ایسے کھانے جس سے سرکشی، اور کھانے ایسے جس سے آدمی کے دل میں سختی پیدا ہو جائے. کھانے سے کیا پیدا ہوگا؟ دل کی سختی. والمنام ینسی، اور ایسا جاگنا، اتنی نائٹیں جاگ جانا جس سے آدمی میں نسیان اور بھولنے کی بیماری پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے نسیان سے، ایسی باتوں سے، ایسی دنیا کی ہوس اور ایسے دنیا کی فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی آپس میں نیکیوں کی کمپٹیشن عطا فرمائے. فاستبقوا الخیرات. صحابہ کی صفت ہے کہ وہ نیکی میں بڑھنے والے تھے. اس نے اتنے مسکینوں کو کھلایا، میں بھی کھلاؤں گا. اس نے اتنے غریبوں کی مدد کی، میں بھی اتنوں کی کروں گا. نیکی میں اس نے نماز سیکھی، میں بھی سیکھوں گا. اس نے قرآن سیکھا، میں بھی سیکھوں گا. یہ تہجد پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھوں گا. یہ کرنے کی چیزیں اور یہ دنیا کی ریس، یہ بچنے کی چیزیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حوث سے، خواہشات سے حفاظت فرمائے. نیکی میں بڑھنے کا شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.